السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اصولی بات آپ یاد رکھیں، قرآن کریم کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ واقعات کو، قصوں اور کہانیوں کو ڈیٹیل سے بیان کرے۔ زیادہ تر، بلکہ یوں کہہ لیجئے 99% قرآن کریم میں جو واقعات ہیں وہ ڈیٹیل میں نہیں ہیں، وہ اشارے دیے گئے ہیں، جھلک دکھلائی گئی ہے، جو عبرت کی باتیں تھیں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پورے قرآن کریم میں ایک واقعہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل اور ڈیٹیل سے بات کی ہے اور اس کو مفصل انداز میں پورے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے میں، ان مضامین میں بہت سی عبرت کی چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھانی تھی، اس لیے اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ سورہ یوسف میں ہمارے لیے کون سی عبرت کی باتیں ہیں، کیا ہمیں سیکھ ملتی ہے، یہ آج میں آپ کی خدمت میں چند نقطے، چند پوائنٹ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی اور سورہ یوسف سے سب سے پہلی سیکھ اور سیکھنے کی بات جو ہمیں ملی وہ یہ ہے کہ سگے بھی حسد کر سکتے ہیں۔ آپ کے اپنے جو سگے بھائی ہوں، سگے بہن ہوں اور اچھے قریبی رشتہ دار ہوں، وہ بھی آپ سے حسد کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم سے حسد کرنے والے کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے ان کے اپنے سگے باپ شریک بھائی، جن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم اور دوسرے بھائیوں کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک ہی تھے، لیکن جب حسد کرنے پہ آئے تو اس رشتے کو بھول گئے اور اپنے چھوٹے بھائی سے ہی حسد کرنے لگے اور انہی کے خلاف پلاننگ اور سازشیں کرنے لگے۔ تو ہمیں یہ عبرت ملی کہ اپنوں کی جانب سے بھی حسد ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنوں سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اور ہم سے کوئی نہ کرے حسد، ایسے اس کو مواقع میسر نہیں کرنے چاہیے۔ حسد کرنے اور کرانے سے دونوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملا، اور دوسرے اپنے ہی ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ہے، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ہلاکت میں کس نے ڈالا تھا؟ ان کے بھائی سگے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا کہ ہمیں دے دیجئے، بھائی کو ہم کھلا کر کے لائیں، اور لے جا کر کے کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں، ہلاکت کے دہانے پر لے جا کر کے کھڑا کر دیا۔ یعنی یہ سبق ملا کہ اپنے ہی جانی دشمن ہو سکتے ہیں، اپنے ہی اتنی انتہائی درجے کی اذیت اور تکلیف پہنچانے کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ ایک سبق ہمیں یہ ملا، اور ہمیں تیسرا سبق یہ ملا، نیک انسان پر تہمت لگائی جا سکتی ہے۔ اے ہے، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم سے زیادہ پارسا اور نیک، متقی، صالح اور صالحیت رکھنے والا کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی پارسائی پر کیچڑ اور چھینٹے اچھالنے کی کوشش کی گئی، زلیخا کی جانب سے پلاننگ کے ذریعے سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کام اس زمانے میں تو ان کے ساتھ ہوا ہی، آج بھی ہوتا ہے ایسے ہی۔ سماج اور معاشرے میں جو پارسا لوگ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، صاف دامن پاک دامن ہوتے ہیں، عزت آبرو کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ رذیل گندے قسم کے لوگ ان کی عزت کو کھلواڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیچڑ اور چھینٹے ان کے اوپر اچھالتے ہیں، اور تذلیل اور تحقیر کا کوئی موقع اگر ان کو مل جائے اس کو جانے نہیں دیتے۔ موقع نہیں بن رہا ہے، بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ ملا، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کی عزت پر داغ نہ اچھالیں، دھبے نہ ڈالیں، کسی کے ساتھ ہم بدتمیزی والا اور برا رویہ نہ رکھیں۔ اور ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے سورہ یوسف سے کہ بچھڑا ہوا مل سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم بھائیوں سے بچھڑ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کو جب ملاقات کروانی تھی تو ملاقات کتنے سال کے بعد بادشاہی ملی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باپ سے بھی اور بھائیوں سے بھی سب سے ملاقات کرا دی۔ تو ہمیں بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا جان مال، کسی طریقے کی کوئی چیز بچھڑ جائے، کوئی عزیز و قارب چلا جائے، کوئی چیز چھن جائے تو اس سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ملانے پر دوبارہ قادر ہے۔ اگلا سبق ہمیں یہ ملا،
نہایت قریب ترین عزیز جدا ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عزیز قریب ترین باپ اور اسی طریقے پر ان کے سگے بھائی جو ماں شریک بھی اور باپ شریک بھی تھے، دونوں آپس میں خوب پیار کرنے والے تھے، وہ الگ ہو گئے۔ تو آج ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی عزیز، کوئی بہترین قریبی رشتہ دار یا تعلق والا وہ آپ سے جدا ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اپنے باپ سے جدا ہوئے تھے حالات کی وجہ سے۔ اور ایک سبق یہ ملا، قید بلا جرم کے بھی ہو سکتی ہے، سزائیں کبھی کبھی جرم آپ نہیں کرتے پھر بھی مل سکتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم سلاخوں کے پیچھے جیل میں رہے جبکہ مجرم نہیں تھے، مجرم زلیخا تھی، لیکن اس نے سطح میں طاقت اور قوت میں ہونے کی وجہ سے، حکومت میں ہونے کی وجہ سے انہی کو مجرم ثابت کرایا اور پھر ان کو سلاخوں کے پیچھے بھی ڈلوا دیا۔ آج بھی ایسا خوب ہوتا ہے کہ مجرم انسان نہیں ہوتا ہے، لیکن طاقت کے نشے میں جو مجرم کو بنا جرم کیے ہوئے انسان کو بھی حکومتیں جرم ثابت کر کے بغیر جرم کے اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ یہ سبق بھی ہمیں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی سے ملا۔ ایک سبق یہ ملا، دعائیں جلد یا دیر سے لیکن قبول ضرور ہوتی ہیں، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کتنی دعائیں کی تھیں، میرا اولاد، میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ وہ اللہ کی حکمت کے تحت فی الفور تو نہیں ملا، لیکن دیر سے ہی صحیح، اللہ کی حکمت کے تحت زمانہ گزرنے کے بعد ہی صحیح، لیکن قبول ضرور ہوئی۔ اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ضرور ملوایا۔ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعاؤں کی جانب سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں جو سورہ یوسف سے ہمیں سیکھنے کے لیے ملی، سچائی اور حقیقت پر مبنی ہیں، ان کو ہمیں بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، اور جہاں اس طریقے کی سچویشن ہو، حالات ہوں، اس پر اپنے آپ کو لا کر کے کھڑا کرنا چاہیے۔ صبر کا موقع ہو صبر کرنا چاہیے، شکر کا موقع ہو تو شکر کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔